بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ تمام بخیر ہوں گے۔ دیکھو، جو ہماری دوسری سیریز چل رہی تھی اسی کا آج ہم لیسن نمبر 9 شروع کرنے والے ہیں، موعظۃ السجن، قید خانے کی نصیحت۔ یعنی جب بادشاہ نے یوسف علیہ السلام کو قید خانے جانے کے لیے کہہ دیا، ان کی بیوی نے یوسف علیہ السلام کو خیانت پر اکسایا تھا لیکن انہوں نے انکار کر دیا تھا۔ جب بیوی نے بادشاہ سے شکایت کی، بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کی بے گناہی کا علم تھا، لیکن اس نے یہی کہا کہ آپ بچنے کے لیے یہاں سے آپ قید خانے ہی چلے جانا آپ کا بہتر ہے، ہو سکتا ہے کہ آپ گھر پہ رہیں تو کچھ اور غلط ہو جائے، تو اسی لیے بادشاہ نے کہا کہ آپ قید خانے چلے جائیں۔ تو پھر قید خانے میں جانے کے بعد یوسف علیہ السلام نے وہاں کے لوگوں کو کس طرح سے نصیحتیں کی، کس طرح سے سمجھا، اسی کو ہم آج کے ایپیسوڈ میں بیان کرنے والے ہیں۔ موعظۃ السجن، قید خانے کی نصیحت۔ ٹھیک ہے، موعظۃ کے معنی ہے نصیحت۔ ٹھیک ہے، السجن قید خانہ۔ ودخل یوسف السجن، اور یوسف علیہ السلام قید خانے میں داخل ہو گئے۔ وعرف، اور وہ وہاں پر قید خانے والوں نے یعنی تمام ہی قید خانے والوں نے انہیں پہچانا، ان یوسف، کہ یوسف علیہ السلام شاب کریم، نوجوان باعزت نوجوان ہیں۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں داخل ہو گئے تو قید خانے والوں نے یوسف علیہ السلام کو کس وجہ سے پہچانا؟ تو اس وجہ سے پہچانا کہ یوسف علیہ السلام ایک معزز نوجوان ہیں، ایک باعزت نوجوان ہیں۔ ٹھیک ہے، اس میں داخل یدخلو کے معنی آتے ہیں کس کے داخل ہونے کے۔ ٹھیک ہے، عرف یعرفو کے معنی پہچاننے کی آتے ہیں۔ اہل السجن، قید خانے والے۔ انا جو ہے اس میں انا حرف مشبہ بالفعل۔ ٹھیک ہے، اور یوسفہ جو ہے یہ اس کا اسم ہے۔ ٹھیک ہے، اور شابن کریم موصوف اور صفت سے مل کر کے اس کی خبر ہے۔ شابن موصوف ہے، ٹھیک ہے، اور کریم صفت ہے۔ ٹھیک ہے، موصوف صفت سے مل کر کے یہ کیا ہے؟ اس کی خبر ہے۔ وَأَنَّ یوسف، اور یوسف علیہ السلام عندہ علم عظیم، ان کے پاس ایک بڑا علم تھا۔ یوسف علیہ السلام کے پاس کیا تھا؟ ایک بڑا علم تھا۔ ظاہر ہے وہ اللہ کے نبی بننے والے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اپنا خاص علم، ایک بڑا علم عطا کیا تھا۔ ٹھیک ہے، وَأَنَّ یوسف، اور یوسف علیہ السلام کے دل میں قلب رحیم، ایک رحم دل تھا۔ یوسف علیہ السلام کے دل میں جو تھا کیا تھا؟ یعنی ان کے سینے میں ایک رحم دل تھا۔ ٹھیک ہے، اس میں جو فی ہے یہ حرف جر ہے، فی حرف جر، صدر مضاف ہے اور ہی جو ہے یہ مضاف ہے۔ ٹھیک ہے، مضاف الیہ سے مل کر فی حرف جر کا مجرور ہے۔ ٹھیک ہے، وَأَحَبَّ أَهْلُ السِّجْنِ، اور قید خانے والے یوسف علیہ السلام سے محبت کرنے لگے۔ وَأَكْرَمُوهُ، اور ان کی عزت کرنے لگے۔ ظاہر ہے جب یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں جا کر کے اب لوگوں پر محبت نچھاور کی، وہ مطلب اپنا دل ان لوگوں نے سمجھا کہ ان کا دل بہت زیادہ نرم ہے، رحم دل ہے اور علم یافتہ، تعلیم یافتہ انسان ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے قید خانے والوں نے یوسف علیہ السلام کے لیے ان کے دلوں میں محبتیں پیدا ہو گئی اور وہ ان کی عزت کرنے لگے۔ ٹھیک ہے، وَفَرِحَ النَّاسُ، اور لوگ یوسف علیہ السلام سے بہت خوش ہوئے۔ وَعَظَّمُوهُ، اور ان کی تعظیم بھی کرنے لگے۔ یوسف علیہ السلام کو جیسے ہی لوگوں نے دیکھا تو لوگ یوسف علیہ السلام سے بہت زیادہ خوش بھی ہوئے اور ان کی تعظیم کرنے لگے۔ عظم یعظم تعظیما، یہ باب تفعیل سے آتا ہے، اس کے معنی آتے ہیں اس کے تعظیم کرنے کے۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ، ان کے ساتھ دو آدمی داخل ہوئے۔ وَقَصَّ عَلَيْهِ رُؤْيَاهُمَا، ان کے خواب کا قصہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یوسف علیہ السلام کے ساتھ دو آدمی داخل ہوئے اور ان کے خواب کا قصہ اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔ وَقَالَ إِحْدَاهُمَا، ان میں سے ایک نے کہا، إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں۔ ان میں سے ایک نے خواب میں دیکھا کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں۔ وقال آخر، اور دوسرے نے کہا، انی ارانی، کہ میں نے دیکھا ہے، احمل فوق راسی خبزا، کہ میں نے اپنے سر پر کیا ہے، کس کو روٹیوں کا ٹوکرا اٹھائے ہوئے ہوں میں، وتاکل الطیر منہ، اور اس سے پرندے کھا رہے ہیں۔ ایک نے تو یہ دیکھا کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں
اور دوسرے نے دیکھا کہ میں اپنے سر پر کس کو روٹی کے ٹوکرے کو اٹھائے ہوئے ہوں اور پرندے اس سے کھا رہے ہیں. ٹھیک ہے. حمل یحمل، حمل یحمل اس کے معنی آتے ہیں اٹھانا. ٹھیک ہے. احمل جو ہے واحد متکلم کا صیغہ ہے. فوقا کے معنی آتے ہیں اوپر کے، میں اپنے سر کے اوپر کس کو روٹیوں کو اٹھائے ہوئے ہوں. تاکل الطیر اس سے پرندے کھا رہے ہیں. وسأل یوسف عن التاویل، تو ان لوگوں نے یوسف علیہ السلام سے اس خواب کی تعبیر کے بارے میں، اپنے اپنے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں کیا معلوم کیا، سوال کیا. وکانا یوسف، اور یوسف علیہ السلام عالما جاننے والے تھے بتعبیر رؤیا خوابوں کی تعبیروں کو. یوسف علیہ السلام خوابوں کی تعبیروں کو جانتے تھے. ٹھیک ہے. عالمن کے معنی آتے ہیں جاننے والے. وکانا یوسف نبی من الانبیاء، اور یوسف علیہ السلام نبیوں میں سے ایک نبی تھے. انبیاؤں میں سے یوسف علیہ السلام بھی کیا تھے؟ ایک نبی تھے. وکان الناس، اور لوگ فی زمانے ہی ان کے زمانے میں، یعبدون فی غیر اللہ، غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے. اور لوگ ان کے زمانے میں غیر اللہ کی عبادت کرتے تھے. ووضعوا اربابا کثیرا من عند انفسہم، اور انہوں نے الگ الگ کیا ہے رب بنائے ہوئے تھے، بہت زیادہ رب بنائے ہوئے تھے. من عند انفسہم، اپنے پاس سے ان لوگوں نے بہت زیادہ رب بنائے ہوئے تھے. وقالوا، وہ لوگ کہتے، ھذا رب البر، یہ خشکی کا رب ہے. وھذا رب البحر، یہ سمندر کا رب ہے. وھذا رب الرزق، اور یہ رزق کا رب ہے. وھذا رب المطر، اور یہ بارش کا رب ہے. فکان یوسف یرا کل ذالک، یوسف علیہ السلام ان میں سے ہر ایک کو دیکھتے تھے. ویضحک، اور ہنستے تھے. مطلب جس طرح سے جب یوسف علیہ السلام قید خانے میں گئے تو لوگ، ان دو آدمی اور بھی ان کے ساتھ میں گئے. ان دونوں نے جو خواب دیکھا کہ ایک نے دیکھا کہ میں شراب کو نچوڑ رہا ہوں، اور دوسرے نے دیکھا کہ میں اپنے اوپر کس کے مطلب روٹی کے ٹوکرے کو اٹھائے ہوا ہوں، اس سے پرندے کھا رہے ہیں. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یوسف علیہ السلام پڑھے لکھے ہیں، تعلیم یافتہ ہیں، ان کے پاس علم ہے، تو ان دونوں نے اپنے خوابوں کی تعبیر کے بارے میں سوال کیا. اور یوسف علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہوا کرتا تھا کہ لوگوں نے بہت زیادہ اپنے الگ الگ رب بنائے ہوئے تھے. تو یوسف علیہ السلام جب دیکھتے تھے کہ اتنے زیادہ انہوں نے رب بنائے، کوئی کہتا بارش کا رب ہے، کوئی کہتا خشکی کا رب ہے، کوئی کہتا سمندر کا رب ہے، تو اس طرح سے یوسف علیہ السلام کو بہت زیادہ تعجب بھی ہوا کرتا تھا. اور یوسف علیہ السلام اپنے من ہی من میں ان پر ہنسا بھی کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اس میں جو ضحیکہ آتا ہے، ضحیکہ یضحک، اس کے معنی آتے ہیں ہنسنا. ٹھیک ہے. مکانہ یوسف، اور یوسف علیہ السلام ہر ایک کو جانتے تھے. ویبکی، اور روتے تھے. یوسف علیہ السلام جب دیکھتے تھے تو ان کی مطلب پہچانتے بھی تھے انہیں، تو کیا کرتے تھے؟ یوسف علیہ السلام روتے تھے. مکانہ یوسف، اور یوسف علیہ السلام چاہتے تھے ان یدعوہم الی اللہ، کہ ان کو اللہ کی طرف بلائے. یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ میں ان کو اللہ کی طرف دعوت دوں، اللہ کی طرف بلاؤں. ارادہ یریدو، ارادہ یریدو، ارادتاً، باب افعال سے آتا ہے. اس کے معنی آتے ہیں ارادہ کرنا. مکانہ یوسف، ہاں، وقد اراد اللہ، اللہ نے ارادہ کیا، ان یکون ذالک فی السجن، کہ وہ قید خانے میں ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہتے ہیں، یعنی اللہ نے ارادہ کیا تھا کہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں جائیں، وہاں پر جا کر کے اللہ کے کلمے کو بلند کریں، لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں. ٹھیک ہے. الا یستحق اہل السجن الموعظہ، کیا قید خانے والے نصیحت کے مستحق نہیں ہیں؟ اللہ نے کی منشا یہی تھی کہ وہ قید خانے میں جائیں، وہاں پر جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں. کیا قید خانے والے کس کے نصیحت کے مستحق نہیں ہیں؟ الا یستحق اہل السجن الرحمہ، کیا قید خانے والے رحمت کے مستحق نہیں ہیں؟ الیس اہل السجن عباد اللہ، کیا قید خانے والے اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ الیس اہل السجن، کیا قید خانے والے بنی آدم نہیں ہیں؟ یعنی یوسف علیہ السلام قید خانے میں اللہ کی منشا سے ہی آئے تھے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھی یہ چیز کہ وہاں پر جا کر لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں گے. کیا قید خانے والے اللہ کے بندے نہیں ہیں؟ کیا قید خانے والے بنی آدم نہیں ہیں؟ کیا قید خانے والے نصیحت کے مستحق نہیں ہیں؟ کیا قید خانے والے رحمت کے مستحق نہیں ہیں؟
اسی لیے اللہ نے چاہا کہ یوسف علیہ السلام قید خانے میں جائیں، وہاں جا کر کے انہیں نصیحت کریں. ٹھیک ہے. استحق استحقاقاً، یہ آتا ہے باب استفعال. اس کے معنی آتے ہیں مستحق ہونے کے. وکان یوسف فی السجن، اور یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے. ولکنہ کان حرا جریا، لیکن کیا تھے، یعنی ان کا جو مطلب تجربہ تھا، جو ان کی رائے تھی وہ آزاد تھی. وکان یوسف، اور یوسف علیہ السلام فقیر تھے. ولکنہ کان جوادا سخیا، لیکن وہ سخی تھے. یوسف علیہ السلام اگرچہ فقیر تھے لیکن کیا تھے، وہ بہت زیادہ سخی تھے. ان الانبیاء، بے شک انبیاء، یجہرون بالحق، حق کو ظاہر کرتے ہیں. فی کل مکان، ہر جگہ میں. جو انبیاء اکرام ہوتے ہیں وہ ہر جگہ پر حق کو ہی ظاہر کرتے ہیں، جس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے ہر جگہ پر حق کو ظاہر کیا. ٹھیک ہے. یجہرون جو ہے یہ جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے. ٹھیک ہے. اس کے معنی آتے ہیں ظاہر کرنا. اس کے معنی آتے ہیں ان الانبیاء، بے شک انبیاء، یجودون بالخیر، خیر کو ہی لٹاتے ہیں. فی کل مکان، ہر جگہ میں. جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ خیر کو ہی لٹاتے ہیں ہر جگہ میں. ٹھیک ہے. جہاں پر بھی جاتے ہیں انبیاء کرام کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی مطلب ان کو مطلب ہوتا ہے. اللہ کی مطلب جو بتائی ہوئی باتیں ہیں، اللہ نے جو ہمارے اسلام نے ہمیں باتیں بتلائی، وہ ہر جگہ انہی چیزوں کو ظاہر کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر پورے سبق میں کچھ بھی سمجھ میں نہ آیا ہو تو مجھے کومنٹ باکس میں لکھ کر بھیجیں. انشاءاللہ جواب دینے کی پوری کوشش کروں گی.